أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے خطاب فرمایا اور انہیں فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ یقیناً میں زمین کے اندر نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں سے یہ خطاب فرمایا، بیان فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کا بیان سن کر اللہ رب العالمین کے خطاب کے بعد عرض کی قالوا اتجعل فیہا، عرض کی کہ کیا تو بنائے گا فیہا زمین کے اندر من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس شخص کو بنائے گا جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، انہوں نے کہا مالک، ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح کے لیے اور اس کی تحمید کے لیے اور اس کی حمد و ثنا کے لیے ہم کافی ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، انہوں نے فرشتوں نے عرض کی کہ مالک ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتی ہیں اور تیری پاکی بھی بولتی ہیں، تیری پاکی بھی ہم بیان کرتی ہیں، تیری عبادت گویا کہ ہم کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرشتوں کو فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا انی اعلم، میں وہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تخلیق کی، اور تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے علم سکھا دیا، علم عطا کر دیا، چیزوں کا علم۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام اشیاء کا علم اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ ثم عرضهم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دے دی، علم عطا کر دیا، تمام اشیاء کے نام سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سکھا دیے۔ ثم عرضهم، پھر رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کیا کر دیا؟ پیش کر دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ فقال، اب اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے اب فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے فرشتوں، یہ چیزیں ہیں، ان کے نام بتلاؤ تم۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان تمام اشیاء کے نام کیا کرو؟ بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعویٰ کے اندر سچے ہو، تم نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں تم سچی ہو، تو پھر ایسا کرو انی عالم ما لا، وہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کے نام بتلاؤ اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو۔ تو قالوا سبحانک لا علم لنا، سارے بیک زباں بولے، قالوا، وہ سارے کے سارے عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے مالک ہم نہیں جانتے، ہمیں علم نہیں ہے کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، تو ہی پاک ہے۔ سبحانک لا علم لنا، تو پاک ہے، تو بے نیاز ہے، لیکن ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا، اور تو جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے
اور حکمت والا بھی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں کے پھر تمہیں میں نے بتلایا نہیں تھا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سارے فرشتوں کو یہ فرمایا کہ تم بتلاؤ، وہ نہیں بتلا سکے، عاجز آ گئے اشیاء کے نام بتلانے سے، تو پھر اللہ رب العالمین نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور پھر رب العالمین نے فرمایا کہ پھر ہم نے کہا للملائکہ، سارے فرشتوں کو۔ اس میں سارے فرشتے کیا تھے؟ حاضر تھے، موجود تھے۔ اللہ رب العالمین نے سارے فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کیا کرو، سارے کے سارے اب فرشتے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ تو فسجدوا، ساروں نے کیا سجدہ، کیا کیا؟ ساروں نے کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے کیا کر دیا جی؟ انکار کر دیا، وکان من الکافرین، اور انکاریوں میں سے، کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ تو ہے جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان کا ترجمہ ہے، لیکن اسے ثابت یہ کرنا ہے، ثابت کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اسے ثابت یہ کرنا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کبھی بھی جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، یہ رب العالمین۔ اور پھر مفسرین کرام نے اس مسجود ملائکہ ہونے کی، سیدنا آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے مسجود ملائکہ بنایا نا، اس کی توضیح اور وجہ کے اندر یہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ اس لیے بھی بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دے دیا، اور علم کی دولت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب تم ان کے سارے کیا کرو، سجدہ کرو۔ علم کی فضیلت اور علم کی قدر و منزلت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب کیا کرو، سارے کیا کرو، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ ریز ہو جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین وہ جانتا ہے جو تم نہیں جان سکتے۔ اب اس پہ اور باتیں وہ علیحدہ ہیں، لیکن یہاں سے میں نے جو ثابت کرنا تھا نا، وہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کو ثابت کرنا تھا۔ علماء نے فرمایا کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کبھی بھی جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، اور علماء نے اس کی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تاج خلافت فی الارض اس لیے عطا کیا، خلافت کا تاج، کہ اللہ نے علم عطا کر دیا۔ پھر علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا خلیفہ اور نائب بنا لیا، اور سارے فرشتے عاجز آ گئے کیا کرنے سے، اس کا جواب دینے سے۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے اتنی سی۔ اب اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، بڑا شاندار، بڑا پیارا۔ جناب سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے ابو ذر غفاری، علم کا ایک باب حاصل کر لینا، صبح اٹھ کر تو علم کا ایک باب حاصل کر لے، اور ایک باب حاصل کرنا تیرے 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس کا اتنا اجر نہیں ملے گا، اتنا ثواب نہیں ملے گا جو 100 رکعت نماز تو نے بامشقت ادا کی ہوگی، بامشقت۔ ظاہر قیام کرنا، رکوع کرنا، پھر 100 رکعت کوئی عام بات تو نہیں ہے، ایک وقت چاہیے۔ تو یہ تو نہیں کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں فٹافٹ سجدے کیا، فٹافٹ رکوع کیا، نہیں، 100 رکعت نماز جب ہم ادا کریں گے تو ہر چیز کا لحاظ کریں گے نا، اس میں سجود کا، رکوع کا، اور قعدہ کا، قیام کا، قرات کا، ہر چیز کا لحاظ کریں گے، اور اچھی طریقے سے نماز ادا کر لیں گے، اور 100 رکعت پڑھنے کے بعد بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہماری قبول ہو گئی ہے، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں، ہمارے نوافل قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن علم کا ایک باب سیکھا۔ اچھا بھی وہ حدیث پاک جو پچھلے دفعہ بیان کی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تعلم الناس، کہ کوئی سیکھے، علم سیکھے اس غرض سے کہ لوگوں کو سکھائے گا، اس غرض سے ایک باب سیکھا، تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ثواب 70 صدیقا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 صدیقوں کا اور بعد میں 70 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا اس کو۔
جو صرف ایک باب سیکھے گا اس غرض سے کہ اگر لوگوں کو کیا کرے گا، سکھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 صدیقین کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ علم کی یہ فضیلت ہے۔ اور یاد رکھیں علم کے بنا اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا اور آپ علم حاصل کیے بغیر نماز پڑھ لیں تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ غلط پڑھ رہے ہوں۔ آپ کیا کر رہے ہوں؟ غلط پڑھ رہے ہوں۔ تو آپ نماز بھی پڑھیں گے بغیر علم حاصل کیے نماز پڑھیں گے تو پھر نماز کے اندر آپ کی بے شمار غلطیاں نکل آئیں گی، بہت زیادہ غلطیاں نکل آئیں گی نماز سیکھنے میں۔ ہاں جب آپ علم حاصل کر کے نماز پڑھیں گے نا تو پھر اس کا اجر بھی کہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، پھر کسی میں 27 درجے 27 گنا، پھر ایک میں 70 گنا، یعنی جماعت کے ساتھ پھر اللہ تبارک تعالیٰ 70 گنا بھی اور پھر آگے 700 گنا بھی پھر چاہے تو بے حساب عطا کر دیتا ہے۔ اور 70 کا عدد کہتے ہیں کہ جب 70 کا عدد آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب عطا کرے گا۔ لیکن اسی صورت میں جب علم حاصل کر کے کیا کیا ہوگا جی؟ ایک عالم صاحب نے نمازوں کے حوالے سے ایک مثال دی، مجھے بڑی پسند آئی۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں تو یاد رکھ نماز ایسے ہی نہیں پڑھ دینی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، سیدنا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کے جب باہر ابھی نہیں نکل پاتے نا، نماز پرانے کپڑے کے گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے تباہ کیا نا، اللہ تجھے بھی ایسے تباہ کرتے ہیں۔ ایسے عبادہ بن صامت کو تو اندازہ کرے، یعنی نماز پڑھے بھی صحیح اور آئیں بھی صحیح، اور نماز کا ایسا حشر کر دے کہ وہی نماز جس کو تو نے پڑھا ہو وہی نماز کیا دے رہی ہے تجھے؟ بد دعا دے رہی ہو کہ مالک جیسا اس نے مجھے تباہ کیا ہے تو بھی اسے تباہ کر، جیسے اس نے مجھے ضائع کیا ہے ویسے تو بھی کیا کر، اس کو ضائع کر دے۔ اس کا دوسرا رخ یہ تھا، ایک دوسرے سائڈ یہ تھی حدیث پاک کی کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، اچھے طریقے سے رکوع اور سجود اور صحیح طریقے سے نماز ادا کرتا ہے نا، تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں پھر اس طرح دعا کرتی ہے، مالک جیسے اس نے میری حفاظت کی نا ایسے اس کی حفاظت فرما دو، جیسا اس نے سونا مجھے بنایا ہے نا خوبصورت طریقے سے، جیسے اس نے مجھے ادا کیا ہے مالک تو بھی ایسے اس کو خوبصورت بنا، اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرما۔ تو یہ نماز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتی ہے، جو عرض گزار ہوتی ہے بندے کے لیے۔ اگر اچھے طریقے سے نماز ادا کی ہے تو عرض گزار کیا ہوگی؟ اچھائی کے لیے ہوگی۔ اگر برے طریقے سے نماز، برے طریقے سے مطلب یہ نہ رکوع کا لحاظ کیا صحیح طریقے سے، نہ تعدیل ارکان کا خیال کیا، اور ایسے آئے نماز پڑھنے کہ فٹافٹ ایسے پڑھی، نہ پورا رکوع ہے، نہ پورا سجدہ ہے، نہ فرائض کا لحاظ ہے، نہ واجبات کا لحاظ ہے، تو پھر یہ چیزیں کیسے آتی ہیں؟ علم سیکھنے سے آتی ہے۔ علم سیکھیں گے اور پھر یہ فضیلت بھی آپ کے لیے بن جائے گی کہ جب آپ علم آقا کریم سے نا مجھے بات یاد آ گئی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بنی اسرائیل کے 2 شخصوں کا ذکر کیا گیا، 2 آدمیوں کا، بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے 2 شخص ہیں، 2 شخص ہیں، ایک نماز پڑھتا ہے اور پھر روزے رکھتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے جی؟ قیام اللیل، راتوں کو نمازیں پڑھتا ہے اور اس وقت کی جو کتاب ہے اس کتاب کی بھی تلاوت کرتا ہے، یعنی وہ عبادت کے اندر اپنے طور پر لگا رہتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، قیام اللیل راتوں کو قیام بھی کرتا ہے، راتوں کی نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو صرف فرض پڑھتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد نا بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھانے لگ جاتا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آقا کریم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک فرض پڑھ کے نا، فرض نماز پڑھ کے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے، اور ایک عبادت میں لگا رہتا ہے اور رات کو بھی عبادت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر بتلائیں ان میں سے بہتر کون ہے، ان میں سے اچھا کون ہے، بہتر کون ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ایک نمازیں پڑھتا رہتا ہے اور عبادت کرتا رہتا ہے اور کیا کرتا رہتا ہے جی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، اور ایک شخص لوگوں کو دین سکھاتا رہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ دین سکھانے والے کی فضیلت اس بندے پر اس طرح ہے جس طرح کہ میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی کے اوپر ہو۔ یعنی تمہارے اوپر بھی نہیں، تمہارے اوپر بھی، تم میں سے جو ادنا آدمی ہو نا، ادنا آدمی، اس پر جس طرح میری فضیلت ہے، ایسے ہی ایک عالم کی فضیلت جو لوگوں کو علم سکھاتا ہے، جو لوگوں کو بتلاتا ہے، دین بتلاتا ہے، دین سکھاتا ہے، اس کی فضیلت اسی طریقے سے ہے اس جاہل کے اوپر جس طریقے سے میری فضیلت جو ہے تم میں سے ادنا آدمی کے اوپر ہو۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے، آقا نے فرمایا کہ جاہل کا عبادت کرنا اور عالم کا سونا، جاہل کا عبادت کرنا اور عالم کا سونا یہ برابر نہیں ہے۔ جاہل عبادت کر کے اتنا ثواب حاصل نہیں کر پاتا جتنا وہ سو کر کیا کر لیتا ہے جی۔ بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی بات ہے یہ، کہ ایک بندہ عبادت کر کے اتنا ثواب نہیں پاتا جتنا وہ عالم سویا ہوا ہے ثواب پاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی پھر ایک وضاحت آئی، حدیث پاک اس کی وضاحت کے اندر ایک ملی، حدیث پاک اس کی وضاحت میں یہ ملی کہ کریم آقا علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، تشریف لا رہے ہیں، اور دروازے پر دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے، شیطان وہ کھڑا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا، یہاں پہ کیوں رکا ہوا ہے؟ تو ایک مسجد کے اندر ایک عالم ہے وہ سویا ہوا ہے، اور ایک نمازی ہے وہ کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، عالم سویا ہوا ہے۔ آقا کریم نے پوچھا یہاں پر کیوں کھڑا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نا اس بندے کو نماز بھلانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر اس سے لگ رہا ہے جو سویا ہوا ہے۔ ڈر کس سے لگ رہا ہے جی؟ مجھے جو سویا ہوا ہے مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ڈرنا تو اس سے چاہیے جو جاگ رہا ہے، تو سوئے سے ڈر رہا ہے تو؟ ڈرنا تو اس سے چاہیے جو بھائی جاگ رہا ہے، کہ میں اسے نماز بھلانا چاہتا ہوں، اس سے غلطی کروانا چاہتا ہوں، لیکن سوئے ہو بندے سے ڈر لگ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ تجھے ڈرنا اس سے چاہیے جو بیدار ہے، جو جاگ رہا ہے، سوئے ہو سے کیوں ڈر رہا ہے؟ اس سے غلطی کروانی چاہیے، تو بھی کروا سکتا ہے، وہاں پہ وہ تو سویا ہوا ہے، کہ میں اسے غلطی کروا دوں غلطی، نماز بھلا دوں۔ کہیں ایسا ہو نہ جائے کہ جو عالم ہے نا اس کو وہ دیکھ نہ لے نماز پڑھتے اور غلطی کرتے نہ دیکھ لے۔ اگر اس نے غلطی کرتے اس کو دیکھ لیا اور عالم بتا دے گا اس کو، پھر ساری زندگی وہ صحیح نماز پڑھتا رہے گا، ساری زندگی وہ کیا کرتا رہے گا؟ صحیح نماز پڑھتا رہے گا۔ اس کو ایک دفعہ بتا دیا تو وہ ساری زندگی لگ جائے گا۔ اور پھر اصل بات یہ آگے، یا رسول اللہ، آقا کریم علیہ السلام نے جب اس سے کلام کیا تو وہ کہنے لگا اگلی بات یہ ہے کہ جب وہ اس کو بتا دے گا وہ اس پر عمل پیرا ہو جائے گا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا، تو پوری زندگی جب بھی وہ عمل کرے گا جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب ہی، سبحان اللہ۔ تو اس لیے آقا نے فرمایا کہ ایک عالم جاہل پر کیا ہے؟ فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ مشکات الانوار کی حدیث پاک ہے، یہ بھی بڑی سونی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی 4 بندوں کو بغیر حساب کے نہ جنت میں داخل ہونے کا حکم عطا کر دے گا۔ بھی جاؤ تم کیا ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ جنت میں دخول کے لیے جائیں گے، داخل ہونے کے لیے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ سے انہیں اجازت نامہ ملے گا، حکم نامہ ملے گا، بھی جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر حساب اور کتاب کے تمہیں جنت عطا کر دی ہے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کون کون ہوں گے جی؟ ان میں سے ایک ہوگا شہید، نمبر 2 دوسرا ہوگا حاجی، نمبر 3 تیسرا ہوگا سخی۔ کیا ہوگا جی؟ تیسرا ہوگا سخی، اور ایک ہوگا عالم جس نے علم پڑھا اور پڑھایا، کس کے لیے؟ بنیت رضا الہی، اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھا۔ وہ ایک ریاکاری، وہ اس کے لیے بھی ایک علیحدہ حدیث پاک ہے، جو ریاکاری میں کرتا ہے نا، ریاکاری کے اندر تو یاد رکھو کتنا بڑے سے بڑا بھی عمل ہو نا، ریاکاری کے اندر آ جائے۔ ریاکاری مینس لوگوں کے دکھاوے کے لیے، کہ یہ مجھے دیکھ لے، یہ بندہ مجھے دیکھ لے کہ میں بس صدقہ دے رہا ہوں، یہ بندہ مجھے دیکھ لے کہ میں نماز، یاد رکھے یہ دل میں اگر یہ خواہش آ گئی نا تیرے
تو اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے۔ اگر تیرے دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ یہ بندہ بس مجھے دیکھ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں جی، یاد رکھ جب بھی نیکی کرے نا، نیکی کرے بس یہ نیت کیا کر میرا مالک دیکھ رہا ہے، بس مالک مجھے میرا دیکھ رہا ہے تو مجھے کسی اور کے دکھاوے کی ضرورت۔ وہ ایک علیحدہ حدیث پاک ہے کہ جو علم حتیٰ کہ جان کی بازی بھی لگا دے نا، لیکن ہو کس کے لیے؟ ریاکاری، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تو جان بھی دے دے گا تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ اور 1 روپیہ کی کیا حیثیت ہے؟ 1 روپیہ، 1 روپیہ، ایک طرف جان ہے پوری اور ایک طرف صرف 1 روپیہ ہے، لیکن فرق دونوں میں اتنا ہے کہ جو جان دی جا رہی ہے وہ کس کے لیے جی؟ ریاکاری میں چلا گیا، وہ ریاکاری کر رہا ہے یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے کہہ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے شہیدوں کا خاندان بعد میں پکارا جائے گا کہ میں شہید ہو گیا میرے خاندان کو، تو لوگوں میں بلے بلے ہو جائے گی، ایک یہ نیت ہے۔ لیکن ایک طرف ایک بندہ صرف 1 روپیہ دیتا ہے اور نیت کیا کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا کیا ہو جائے؟ رب راضی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ 1 روپیہ تیرا قبول ہے، تیری جان وہ جو ریاکاری میں چلی گئی وہ قبول اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا ہرگز نہیں۔ اور 1 روپے میں اگر اللہ اخلاص تیرے اندر ہو تو 1 روپے میں اتنی برکت عطا کرے گا کہ یہ پہاڑ بن کے تجھے کل اللہ اجر عطا کرے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جتنا زیادہ دیں گے اللہ اتنا زیادہ آپ کو، اور پھر یہ اسی کا مال ہے جو ہمیں دیتا ہے، پھر ہم اس کی بارگاہ میں دیتے ہیں، تو کرم ہے نا، وہ ہمیں دے رہا ہے پھر ہم اس کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں جی؟ دے دیتے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بہرحال 4 بندے اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوں گے جی؟ حاضر ہوں گے، شہید، عالم، حاجی اور سخی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا گا جاؤ جی تمہیں اللہ نے بخش دیا بغیر حساب و کتاب کے، کیونکہ تمہارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے تھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، شہید کی شہادت اللہ کی رضا کے لیے، سخی کی سخاوت اللہ کی رضا کے لیے، حاجی کا حج اللہ کی رضا کے لیے، عالم کا علم پڑھنا پڑھانا اللہ کی رضا کے لیے تھا، لہذا جاؤ اللہ نے تمہیں کیا کر دیا جی؟ بخش دیا۔ اب وہ چلے سوئے جنت چلیں گے، سوئے جنت، اب وہ جا رہے ہوں گے نا سوئے جنت، تو پھر جنت کے دروازے پر پہنچ کر ایک یہ بحث شروع ہو جائے گی اب جنت میں داخل پہلے کون ہو، جنت میں پہلے کون داخل ہو، چاروں بخشے ہوئے کون پہلے جنت کے اندر جائے؟ تو وہ کہنے لگے میں جاتا ہوں، سخی کہے گا میں، حاجی کہتا ہوں میں، شہید کہے گا میں، تو اتنے سے جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا، جاؤ بھی جبریل ان کے درمیان فیصلہ کر دو، کیا کر دو جی؟ ان کے درمیان کیا کر دو؟ فیصلہ کر دو۔ چلو جبریل آ جائیں گے بن کر اللہ کے حکم سے فیصلہ کرنے کے لیے، من سے بن کے آ جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب جبریل امین آئیں گے اور پھر ساروں سے پوچھیں گے ہاں بھائی شہید میں پہلے جانا چاہتا ہوں، حاجی میں پہلے جانا چاہتا ہوں، اور دوسرا سخی میں پہلے جانا چاہتا ہوں۔ اب وہ جو نا حضرت جبریل امین ایک ایک سے پوچھیں گے ہاں جی شہید تو بتا کہ تو جنت میں پہلے کیوں جانا چاہتا ہے، تیرے پاس کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اپنی جان دے دی ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہے، اور میں نے یہ سارا کام فقط اس لیے کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا خون بہا دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جبریل امین کہیں گے چلے ٹھیک ہے یہاں پہ لگ جائے، سائڈ پہ ہو جائے، شہید سائڈ پہ ہو گیا، حاجی آؤ جی آپ جنت میں پہلے کس لیے جانا چاہتے ہیں؟ وہ عرض کرے گا اس لیے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، مشکلات برداشت کی، اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنا وقت لگایا، اور جا کے مناسک حج کو ادا کیا، صفا مروہ کی سعی کی، اور تمام مناسک حج کو ادا اس لیے کیا اللہ راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے جی؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اب جبریل امین اسے کہیں گے چلے تو بھی سائڈ پہ آ جا۔ اب جبریل امین سخی سے پوچھیں گے ہاں جی آپ پہلے جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ وہ کہے گا میں جنت میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ سارے لوگ مال سے محبت کرتے ہیں اور میں نے مال اپنے اللہ کی راہ میں دیا ہے، میں نے سخاوت کیا ہے، لوگوں کو کھلایا ہے، لوگوں بھوکوں کو ان کو کھانا کھلایا ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال دیا ہے، وہ مال جس کو لوگ سنبھال کے اور اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، میں اللہ کی راہ میں دیتا گیا ہوں، اور اس لیے مجھے پہلے جنت میں جانا چاہیے۔ اب جبریل امین اس سے بھی کہیں گے آپ سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اب جبریل امین تینوں سے ایک سوال کریں گے، حاجی سے بھی سوال ہوگا، سخی سے بھی سوال ہوگا، اور شہید سے بھی سوال ہوگا۔ حاجی اور شہید اور سخی سے سوال یہ حضرت جبریل امین کریں گے اے حاجی صاحب، اے شہید، اے سخی، مجھے یہ بتا کہ تجھے سخاوت کرنے کی فضیلتیں کس نے بتائی تھی؟
تو جو کہہ رہا ہے کہ میں نے سخاوت کی، میں سخاوت کے بلبوتے پہ، سخاوت کی وجہ سے جنت میں پہلے جانا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تجھے سخاوت کی فضیلتیں اور سخاوت کے بارے میں جو اس کے فضائل تھے وہ کس نے بتائے؟ وہ کہے گا ظاہر عالم نے بتائے۔ کس نے بتائے؟ عالم نے بتائے۔ اب شہید سے پوچھا جائے گا بھی شہید تو بھی بتا کہ شہادت پر تجھے بیان کس نے سنایا، شہادت پر تجھے خطاب کس نے دیا، شہادت کے جو مرتبے ہیں، جو فضائل ہیں، شہید کو اتنا رتبہ ملے گا، یہ تجھے کس نے بتایا؟ اور پھر تیرے اندر شہادت کا جذبہ پیدا ہوا تو یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ جواب کیا آئے گا؟ عالم نے پیدا کیا۔ پھر سخی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے سخاوت کے اوپر لیکچر کس نے دیا، تجھے سخی ہونے میں، جو بنانے میں کردار کس نے وہ کردار ادا کس نے کیا کہ تو سخاوت کرتا رہا، لوگوں کو کھلاتا رہا، یہ ساری باتیں تجھے کس نے بتائی؟ وہ سخی یہ کہے گا کہ مجھے عالم نے بتائی ہیں۔ تو جبریل امین کہے گا کہ ساروں کو باتیں بتائی کس نے ہیں؟ عالم نے بتائی ہیں۔ اس کا حق نہیں ہے وہ ساروں سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائے، ساروں، تو وہ سارے راضی ہوگا جی ہم اس پر کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ اب عالم کو جب کہا جائے گا نا کہ جاؤ جنت میں، اب اس کا دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا دل دیکھیں، وہ یہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، اے مالک میں نے جو علم حاصل کیا تھا نا اس سخی کی سخاوت سے کیا تھا، میں جو علم سیکھتا رہا، لوگوں کو سکھاتا رہا، میں پڑھتا رہا، لوگوں کو پڑھاتا رہا، مالک اس سخی کی وجہ سے جو سخاوت کرتا رہا، جو مدرسہ میں یا مساجد میں پیسے دیتا رہا، جو پیسہ دیتا تھا اور میں کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو پڑھاتا تھا، کتابیں لاتا تھا، مالک اس سخی کا حق پہلے بنتا ہے، گویا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے سخی جنت میں داخل ہو جائے۔ اب عالم جب اللہ کی بارگاہ میں عرض یہ کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عرض قبول کرے گا اور پھر سخی ساروں سے پہلے جنت میں کیا ہو جائے گا جی؟ داخل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ ساروں کو جنت میں داخلہ عطا کر دیا جائے گا۔ یہ علم کی فضیلت ہے جو ہم کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے ہیں۔ علم حاصل کریں، آپ کو جہاں بھی علم حاصل کرنے کا موقع ملے، اور کسی بھی ہم کوئی بھی، میں وہ مثال بتا رہا تھا، ایک عالم نے مثال دی، وہ تو رہ گئی کہ نماز کے حوالے سے ایک عالم صاحب نے مثال دی ہے کہ نمازیں کیسے قبول ہوں گی۔ انہوں نے مثال دے کے سمجھا بڑا زبردست۔ انہوں نے کہا جو ہماری نمازیں ہیں نا، ہماری نمازیں وہ ہمارے آخرت کے چیک ہیں۔ کیا ہے جی؟ چیک ہیں جو یہاں ہم لکھیں گے اور وہاں جا کے انہوں نے کیش ہونا ہے۔ اور پھر اگلی بات جو انہوں نے کی نا، انہوں نے کی کہ آج اگر ہم چیک فل کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی غلطی آ جائے تو چیک کیش ہوتا ہے؟ نہیں، وہ چیک کیش ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ کوئی بھی بندہ چیک کیش کرواتا ہے یا کرتا ہے نا، وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، ہنسوں کا خیال رکھتا ہے، کتنے پیسے کیش کروانے ہیں، پھر جو برانچ کا کوڈ ہے اس کا خیال رکھے گا، اکاؤنٹ نمبر کا خیال رکھے گا، اپنے نام کا خیال رکھے گا، اور اپنے شناختی کارڈ کی آئی ڈی کے جو نمبر دے گا اس کا خیال رکھے گا، اور پھر فرنٹ پہ سائن کرے گا اور بائک پہ بھی اس پہ سائن ہوں گے۔ جب اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر جا کے آپ کا چیک کیا ہوتا ہے جی؟ کیش ہوتا ہے۔ کوئی بھی مسنگ ہو تو چیک کیش، تو پھر بھی نماز بھی تمہاری آخرت کے چیک ہے، یہاں تم نے کیا ہے وہ کرنے ہیں، فیل کرنی ہے، اور پھر قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کیے جائیں گے، وہ وہاں پر کیا ہوں گے؟ ثواب کی صورت میں ان کو کیش کیا جائے گا۔ اگر یہاں پر نمازوں میں کوئی خامیاں کر کے جائیں گے نا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک آخری بتا دوں آپ کو، کہ سب سے بدترین چور کون ہے؟ نماز کا چور۔ نماز کا چور۔ صحابہ یا رسول اللہ نماز کا بھی کوئی چور ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں نماز کے چور ہیں۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا وہ جو رکوع اور سجود صحیح طریقے سے اچھا یہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کتاب کے میں کہ یہ سوچے کہ نماز پڑھ کر بھی بندہ کیا رہتا ہے جی؟ کوئی پتہ نہیں ہے قبول ہو یہ، جو سرے سے پڑھتے نہیں، جنہوں نے سرے سے نماز کو پڑھا نہیں ہے، پھر ان کا حشر وہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ تو علم حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم پر چلنے کی توفیق نصیب کرے۔